اوكي؟ اوكي انا شوف داخل السيارة كان هو في موبايل ولا لا؟ او انت سلبه. اوكي اوكي؟ بابا بيبي قاعد يلعب اوكي شو تسوي؟ انت روح تشيك داخل السيارة، تحت انا يجيني التليفون، شوف تشيك داخل درج مال هو تحت انت يعرف شو يعرف. تشيك موبايل، سوي تليفون مال مشاعل، اوكي؟ اوكي. شنو هذا حبوب ماما؟ شنو هذا بس حبوب سليب. اوكي نوم. اوكي بس مو شلون انا اسوي حبوب مشكلة تخبلك حبوب سليب بس عشان انا ياخذ موبايل. هو يقعد هذا 1 ساعة 4 ساعة نوم 5 ساعة عرفت سليب. بعدين يقعد ما يعرف من يفتح سيارة من كذي يجي يشوف سيارة موبايل موجود موبايل داخل كار. اوكي نو بروبلم. اوكي 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 هي مريم قاعد يسمع ها انا قاعد يسمع. مريم ريلاكس ما في بروبلم. انا بس الحين بروبلم خوف بيبي بعدين هذا ياخذ بيبي مال انا. اوكي هذا مسلم مو نفس كريستيان. تعرف كلام؟ اوكي لا يخوف لا بليز مريم انا تعبان لا يخوف انت في هذا انت في اقامه ما مشاعل كله يعني انا كله سيفتي. انا سيفتي هذا بابا صادق بابا فاطمه بابا كل يوم طقي كل يوم نو بروبلم. انا الحين ما يبي شيء بابا بس يبي موبايل ويحط جنب موبايل ثاني. هو يقعد مورنينج نوم في موبايل داخل كار. اوكي مدام مشاعر يقول خلاص انا افتح باسورد هاك جيت ما في شيء داخل موبايل. اوكي يعني الكلام ولا لا مريم؟ اوكي انا اعرف. ليش يكراي؟ بس انا خوف وايد. ها؟ لا يخوف ما في خوف. انا ما راح يسوي خوف ما في خوف. اوكي ما في خوف. بابا سلمان هازد المدام بابا سلمان بابا صادق فاطمة كوثر محمد أوراد أنا ما يقدر يسوي بروبلم بابا. هازد أنا يدي هازد. اوكي هازد يا اخي موبايل مشكلة. موبايل في تلفيكس موبايل بابا سلمان مسلم ما يرضى تلفيكس. اوكي انا اعرف. هذا يحب هذا ريسمان مدام هذا كله فيلم انجلش 6 هذا مدام نوكوت مو مسلم. اوكي شوفي بيبي هذا اسوي بنية كود بيبي انا بيبي يفتح باسبورت مدام يشوف هذا فيلم 6 مدام نوكوت ما يقدر يسوي بيبي علم. يعرف؟ اوكي يعرف كلام؟ اوكي ماما اوكي. لا يبكي نو كراي بليز. اوكي زين؟ يعرف كلام ولا لا الحين خلاص؟ ايه انا اعرف خلاص. منو جيب دواء؟ منو جيب دواء؟ ها؟ منو جيب؟ درايفنج انا يسوي تليفون درايفنج انت ياخذ دواء. لا احب بس هو سليب نوم ريلاكس سبسم هذا دواء مال حساسية تركيزيون. وانا ياخذ حبوب هذا مال بالليل انا يشرب حبوب عشان ينام. انا قلت ياخذ هذا حبه عشان ينام سبسم هذا حبوب. اوكي يعرف كلام؟ ايه انا اعرف. ريلاكس بليز مريم. اوكي اذا انت في ستريس ما راح يقدر يسوي شغل ماما. اوكي ريلاكس نو بروبلم. بابا هذا شاي جوز ساكت. بابا ما يعرف انت مريم حطي ما يعرف احد حطي يروح يحكي يلا بيبي انا يبي نام نوم 2 ساعة نوم انا خلص شغلي اطلع يحط موبايل انتهى الموضوع. مو مريم حطي انا احط موبايل. اوكي يلا باي باي. لا مريم مريم بيبي لا اشوف انت كراي. اوكي ماما اوكي. انا ما بيبي خوف. اوكي اوراق خوف. اوكي انت سبسم انا يقول شنو انت فاميلي مال انا لا يسوي بيبي خوف. اوكي يعرف كلام ولا لا؟ ايه ماما انا اعرف. اوكي لا انت الحين سوي بروبلم خوف ابكي قدام بيبي خوف. انا ما بيبي خوف. اوكي ريلاكس ما في مشكلة ماما 1 ويك 2 ويك ما راح يجي البيت انا اوكي نو بروبلم. هذا ما انا افتح موبايل تشيك ما في شيء بابا سلمان خلاص مدام داخل البيت. اوكي يعرف كلام؟ اوكي ما في مشكلة هو يقول لك بابا انا بس انا مشاعر الموبايل هو قد ولا مو قد. انا موبايل طلع جديد سيم كرت بس هو هذا يبي جهاز مال انا اشوف فيه فيلم 6. اوكي بس هذا انا زين هو يقول اذا مشاعر هذا فيلم 6 يعني ما في صلاة انه يقعد بيبي. اوكي ولا لا؟ اوكي ماما. انا شنو في بروبلم ولا لا؟ اوكي ماما اوكي. يفهم
الكلام أنا ولا أنت؟ الكلام ولا أنا شو يقول؟ إيه أوكي أنا عرفت. خلاص في ماكس عادي يجي شوف شنو في داخل ما في هاي السكوت شوف زين ما في كثير سيارة ما لقيت كثير سيارة؟ لا ما يدقى. ها؟ لا ما يشوف. سيارة إيه ما سايلنت وبابا سلمان في فوق في سيارة مال هو أول؟ ما في الحين. ليش ما في؟ إيه هذا واحد تاني هذا مفتاح قربان أول تجي أنت صح؟ هذا قربان كسر. مو تويوتا جاكور. إيه جاكوار هذا ريموت صح؟ هذا كسر ريموت كسر. أنا ما يبي ريموت أنا بجيب مفتاح ما يبي ريموت بس مفتاح. إيه ما في بس هذا مفتاح سيارة بابا أول تجي أنت. Yan po, inuutusan niya ako. Napainumin po ng gamot yung amo ko. Mamaya po may maghahatid na driver dito ng gamot. Tapos ipainom ko daw po sa amo ko. Para daw po magawa ko yung pinapagawa niya. Napalitan ko po yung telepono. Ito po, teka po. iPhone 6 po yung nakuha ng amo ko sa kanya. Eto po, bumili po siya ng bagong iPhone. Ipalit ko daw ito doon sa cellphone na nakuha ni sir. Ito po yung pera. Ito po yung pera. Ito po. 500 po ito. Hindi ko po ito kailangan. Ang kailangan ko po makalabas ng safe dito sa bahay. Hindi ko po kayang gawin. Pag nahuli po ako ng amo kong lalaki, hindi ko po alam kung ano gagawin ko. Papatayin po ako. Hindi po ako magtitiwala sa amo kong babae. Kasi lahat, 4 na taon ako dito. 2 buwan na lang tapos na kontrata ko. Alam ko po lahat. Alam ko lahat ng ginagawa niya. Hindi ako nagsusumbong sa amo kong lalaki. Ngayon po sabi niya, pag natapos kong gawin ito, lahat ng pinapagawa sa akin, may dagdag na 1,500 ibibigay niya sa akin. Kukunin niya ako dito. Ang tanong ko po, saan niyo ako dadalhin? Sabi niya, sa bahay ng kaibigan niya, sa bahay ng kapatid niya. Hindi ko alam. Sabi niya, bahala ka. Baka po patayin nila ako pag nagawa ko yung pinapagawa niya. Tulungan naman po ako, please. Please, ako natakot na ako. Mababaliw na ako dito, please. Tulungan niyo po ako. Stress na po ako. Ilang araw na po hindi nakakatulog. Hindi po ako nila pinapatulog sa gabi. Tawag po sila ng tawag. Pinapabantayan ng tulog na yung amo kong lalaki para gawin ko to yung pinapagawa nila. Mawa naman po kayo sa akin, please. Para po sa pamilya ko, uuwi na lang po ako. Uuwi na ako. 2 buwan na lang tapos na kontrata ko. Hindi ko po kailangan itong pera. Makalabas lang po ako ng maayos dito sa bahay, okay? Hindi ko po na ito gawin. Hindi ko kaya. Hindi ko magpapalit ang buhay ko sa maliit na pera na ito. Sana naman po mabilisan po. Tulungan niyo po ako. May makalabas na dito. Please po, please. Please po, tulungan niyo po ako. Hindi ko na po kaya. Tulungan niyo po ako. Kasi yung amo ko, gusto niya akong ipapulis. Hindi ko naman alam kung anong kasalanan ko. Nung June 5 po, tumatawag po siya sa akin. 8 beses hindi ko po alam na nag-ring po yung cellphone kasi sira po. Pagdating niya po galing sa Estera, yung park po, sabi niya, tawag siya ng tawag. Hindi ko naman alam. Kasi magpapagawa siya ng shisha. Kasi nililihim naman niya yun sa mga mother-in-law niya. Kaya tumatawag lang siya sa akin para hindi marinig. Bago po nung hapon, nung June 5 po, pinapabuhat niya po ako ng mabigat yung
yung wheelchair po. Sabi ko, hindi ko mabuhat kasi masakit yung dibdib ko at saka balakang ko kasi nakahulog ako sa hagdanan pagmamadali sa utos niya. Galit na galit siya, nagsubog siya sa mister niya, sa amo ko lalaki, na hindi raw ako magpapautos. Sabi ko, hindi kasi may naramdaman ako, hindi nyo nga ako pinapadoktor. Yung sweldo ko, lagi pang delay. Kung hindi ako mag-iusap, hindi bibigay. Tulungan nyo po ako kung sino pong nakaano sa polo, i-send nyo po yung video na to. Gusto ko po umuwi na ng Pilipinas. Kasi kanina po, pumunta kami sa medical, sa ospital. Kasi hindi pa kasi ako nagawa ng ikama. Sabi sa akin, doon muna ako, hindi ako pumayag, baka kasi iwan ako. Tapos sinasabi ng amo ko lalaki, nakikipag-usap daw ako doon sa driver sa telepono. Yung SIM card daw nakikita nila. Hindi ko nga kilala yung driver na yun. Kung sino yun. Baka yung amo ko babae ang gumagawa. Sabi ko sa amo ko, babae, pagod na nga ako sa trabaho. Pagdating mo, ganyan pa ginagawa mo. Ayaw ko sana mag-video. Kasi ayaw ko mag-alala yung mga anak ko tsaka magulang ko. Pero kailangan ko na ng tulong nyo. Tinatago ko lang yung itong cellphone ko. Tulungan nyo naman ako. Gusto ko uuwi ng Pilipinas. Umalis po sila. Hindi ko po alam. Baka sa pagbalik nila, nadamputin na ako dito na wala akong kasalanan. Sabi sa akin, pwede na ako bugutan ng ulo dito. Wala naman akong kasalanan, pati yung driver kawawa. Dinampot nila walang kasalanan. Hindi naman kami magkakilala nun. Tulungan niyo po ako. Kawawa naman yung mga anak ko. Kahapon birthday ko, June 7. Pero anong ginawa ng amo ko? Wala siyang awa. 3 araw na nga hindi ako kumakain. Pag kumakain sila lang. Sabi na amo ko lalaki, bakit yan? Pinapatapon na ng amo ko babae. Hindi ako pinapakain. Trabaho lang ako ng trabaho. Tulungan niyo naman po ako. Pakikalat na lang po ang video na to. Nag-connect po ako doon sa embassy. Kailangan nilang, sabi nila, tumawag daw ako sa polo. Wala po ako SIM card. Paano po ako matulungan dito? Wala po yung address. Basta po nandito lang po ako sa Buraida. Hindi ko alam kung anong address dito. Hindi po nila binibigay. Malapit, dito po sa Buraida, malapit lang po ako sa Utim Supermarket. Ang kasunod nun, yung gasoline station na may berde na karatula. Pag-ikot nun. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ang pangalan po ng amo kong babae, Malak Almazin Faraj. Yung lalaki naman, Ahmad Ali Alminif. Nagulat nga po ako nung 3 months ako dito. Tinignan ko yung kontrata ko. Nagulat ako. Hindi pala kapangalan ng amo ko yung nakalagay sa kontrata ko. Hindi pangalan ng amo ko lalaki. Sabi ko, ang employer ko sino ba talaga? Nung pumunta po kami ng Almadina, nalaman ko po doon sa dati nilang katulong dito na Indonesia na doon na po nagtatrabaho sa kapatid ng amo kong babae. Sabi niya, ang amo mo talaga yung amo kong lalaki. Pinagpalit lang tayo. Di ba po bawal yun? Tulungan niyo naman ako. Ay, nahihirapan ako. Pag anong gagawin nila sa akin, ang sama ng amo kong babae. Grabe po talaga siya. Pinapatulog ako, alas 3:04 na madaling araw gigising ng mga alas 5 para sikasuhin ng estudyante. Tsaka siya, papasok. Halos wala akong tulog, sinisigawan ako, kulang pa sa pagkain.
Pakikalat na lang po ang video na to, please. Kailangan ko na po ang tulong nyo. Parangawan nyo na. Hindi ko po alam mangyayari ngayon. Salamat po sa makakatulong sa akin. God bless sa inyong lahat. Pakishare na lang po. Mga anak ko, mahal ko kayo.